بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام محمد آل محمد اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے، تعلیم و فریضہ جو ہر انسان پر جو ہے وہ لازم ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ لیکن اگر بات کی جائے بڑھتی ہوئی مہنگائی میں تعلیم کے حصول کی، تو اب تعلیم کا حصول انتہائی مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک جانب بھاری بھرکم فیسز ہے، تو دوسری طرف اگر بات کریں تو جو کورسز آتے ہیں، جو کتابیں آتی ہیں، وہ بھی اس کی قیمتیں بھی اب آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ اب والدین بچوں کو کس طرح پڑھائیں؟ ایک بچہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ وہ ملک قوم کا نام روشن کرے، یا خواہش رکھتا ہے کہ اپنے والدین کا نام روشن کرے، لیکن اس کے والدین صاحب استطاعت نہیں، وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ اپنے بچے کو تعلیم دلائیں۔ کیونکہ اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ عموماً طور پر عام حالات میں ہر گھر میں 2 سے 3 بچے لازمی پائے جاتے ہیں۔ اب ایک بچے کو اگر اسکول میں داخل کرائیں گے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں داخل کرائیں گے، تو 2 بچے اور رہ جائیں گے۔ انہیں بھی تعلیم دلانا، اس سے وہ بھی تعلیم کے لیے اتنا ہی حقوق رکھتے ہیں جتنا کہ وہ ایک بچہ ہے۔ لیکن اس حالات میں جہاں لوگوں کو کھانے پینے کو پورا نہیں ہو رہا، اشیاء خوردنوش قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، ایک جانب جہاں ادویاتی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دیگر معاملات ہیں، انسانی زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر انسان اپنے بچے کو کس طرح تعلیم دلائے؟ تو ان والدین کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے فری تعلیم کا ایک پروگرام جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا جو نام ہے وہ تعلیم ہوگی آسان ہے۔ اس میں ہوگا کیا؟ اگر آپ کا بچہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے اور آگے جا سکتا ہے، تو صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپ کے بچے کو نہ صرف تعلیمی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ کرائے گا، بلکہ آپ کے جو بچے کا اخراجات ہیں وہ بھی برداشت کرے گا۔ اس وقت میں جس اسکول میں موجود ہوں، یہ AQ ایجوکیشنل اکیڈمی ہے، اور اس اسکول کے اندر بھی صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے 3 سے 4 بچے جو ہیں اب یہاں پر زیر تعلیم ہیں۔ میرے ساتھ اس اسکول کے پرنسپل موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، ایک بچے کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ آپ اس کرسی پر براجمان ہیں کہ جہاں پر لوگ آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ سے اپنی خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہوں گے، اور یہ بھی فریاد کرتے ہوں گے کہ فیس میں کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے، یا کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ان کا بچہ بھی پڑھ سکے۔ موجودہ وقت میں میرے دوست، تعلیم جو ہے نا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا احساس کب ہوا؟ جب کووڈ کی وبا آئی، تو اس دوران وہ لوگ جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے کیا کیا؟ آن لائن بزنس سٹارٹ کر دیا۔ لیکن وہ لڑکا جو پڑھا لکھا نہیں تھا، فیکٹری سے یا کہیں محنت کر رہا تھا، بے روزگار ہو گیا۔ تو وہاں احساس ہوا لوگوں کو کہ آنے والا تو ٹائم پیریڈ تعلیم کے بغیر مشکل ہے، اور سروائیو کرنا بہت ہی انتہائی مشکل ہے۔ تو اس دوران جو ہے لوگوں کی کوشش یہی رہی ہے کہ بہتر سے بہتر تعلیم دیں، اور آج بھی ہمارے ملک میں ہر فرد کی کوشش ہے اچھی تعلیم دی جائے۔ لیکن جس طرح بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور ارد گرد بے روزگاری پھیلی ہے، اس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں۔ میں سیٹ پہ بیٹھ کے میں نے کئی والدین کو روتے ہوئے دیکھا ہے، کئی والدہ ایسی ہیں جو رو پڑی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ بچے کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کرتے۔ اگر اسکول فیس چھوڑ دیتا ہے تو بکس کہاں سے لیں گے؟ پبلشرز نے بکس کی من مانی قیمتیں کر دی ہیں۔ اگر ان سے بھی میں کہیں بڑے اداروں سے ڈیبیٹس کی ہے تو انہوں نے کہا پیپر کی کاسٹ گورنمنٹ نے بڑھا دی ہے۔ میں صدقہ جاریہ فاؤنڈیشن کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا پرومو، جس میں آپ نے کہا تعلیم مشکل ہے، مجھے ان فاؤنڈیشن سے مل کے اندازہ ہوا کہ اب تعلیم ہو جائے گی آسان۔
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک ٹیم آئی ہے, وہ کچھ پیرنٹس تھے, اس میں انہوں نے مجھ سے بچوں کو پڑھانے کے لیے کہا, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے اس کیمپس میں آ جائیں, یہاں پہ ایک فاؤنڈیشن ہے جو آپ کی ہیلپ کر دے گی. تو وہ دیکھنے والا تھا کہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی پرائز بانڈ نکل آیا. اس دور میں تعلیم بچے کو دلانا سب سے بڑی خوشخبری ہے والدین کے لیے. جس طرح صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنا جو فرض ہے وہ پورا کر رہی ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو اسکول مالکان ہیں انہیں بھی ایک قدم آگے آنا چاہیے کہ جی آپ ایک قدم آگے آئے ہیں تو ہم بھی ایک قدم آگے آئیں گے, تاکہ جو مستقبل ہے آنے والا, کیونکہ ہمارا مستقبل اس وقت خطرے میں دکھائی دے رہا ہے, جو حالات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ اس جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو کیا صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن نے تو اپنا قدم اٹھا لیا, تو آپ بحیثیت مالکان کیا اس قدم کو آگے بڑھائیں گے اور یہ پیغام دوسروں مالکان تک پہنچائیں گے کہ جی ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے اور آپ بھی اس میں جو ہے اپنا حصہ ملائیں؟ جی, میں اپنی ایسوسیشن تک بھی پہنچاؤں گا یہ پیغام, اور جتنے ایجوکیشنز میرے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں مختلف اداروں کے پرنسپل, ان تک بھی پہنچاؤں گا کہ یہ اپنے اسکول میں جو افورڈیبل نہیں ہیں, جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان بچوں کو صدقہ جاریہ فاؤنڈیشن کے اندر لائیں اور ان کی رجسٹریشن کروائیں تاکہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں. اور اس مشکل دور میں پھر میں ایک بار شکر گزار ہوں صدقہ جاریہ فاؤنڈیشن کا, جو ان بچوں کے یہ بہت بڑا ایک مالی مدد کرنا تو ہوتا ہے کہ مختلف ادارے یہاں کھانا کھلا رہے ہیں, اور یہ وہ ہے جو نسلوں تک کی مدد کی جا رہی ہے. جو مختلف بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں وہ جہاں, لیکن مجھے یہ بھی ہے کہ میرے ادارے میں فنی تعلیم کے لیے بھی صدقہ جاریہ فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ آپ بچوں کو فنی تعلیم بھی دیں. تو مجھے ان کے کاسٹ سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بچوں پہ نہیں, یہ نسلوں تک محنت کر رہے ہیں, اور یہ وہ صدقہ ہے جو تاعمر چلتا رہے گا. تو پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ بہتر تعلیم ہو, تعلیم نہیں ہے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. بالکل درست. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ اب تک کتنے بچوں کے ایڈمیشنز اس اسکول میں ہو چکے ہیں, اور ذرا پروسیس سے آگاہ کیجیے گا کہ ایک والدین آپ کے پاس آتے ہیں تو آگے کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے, تاکہ جو دیکھنے والے ویورز ہیں اگر ان میں بھی کوئی ایسا بچہ ہے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس پروسیس کو فالو اپ کر سکیں. جب والدین ایڈمیشن کے لیے یہاں آتے ہیں تو اگر وہ افورڈیبل نہیں ہوتا تو پھر صدقہ جاریہ این جی او فاؤنڈیشن کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ان سے انٹرویو کرتی ہے, ان کی ڈاکومنٹیشن کرتی ہے, اور اس کے بعد وہ اپنے سروے کے تھرو یہ ثابت ہو جائے کہ اگر یہ افورڈیبل ہے ان کے لیے اور یہ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ان کی ہیلپ کر دی جاتی ہے. آخر میں کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو کہ جو صاحب استطاعت تو ہیں, اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک بچے کو, صرف ایک بچے کی فیس برداشت کر لیں, تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکتے ہیں, کیا پیغام دیں؟ میں ان صاحب استاد لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اگر وہ ایک بچے کی بھی فیس افورڈ کر لیتے ہیں تو وہ ایک معاشرہ تشکیل دے دیتے ہیں. تو ایک معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح بعض اوقات تو میں نے یہ بھی ہے کہ لوگ اس دور میں بھی, آپ سے وسلم کا تو دور تھا ہی کہ تعلیم بچوں, اس دور میں ہی بچیوں کو تعلیم نہیں دلائی جا رہی. تو صاحب استاد لوگوں سے کہتا ہوں کہ سامنے آئیں اور اس این جی او میں کوئی اپنی ڈونیشن ڈالیں تاکہ وہ بچیاں جو تعلیم حاصل نہیں کر رہی وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اور میں ان والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں پا رہے مختلف اخراجات کی وجہ سے, تو وہ آئیں, اسکول کا وزٹ کریں اور ہمارے اے کیو ایجوکیشنل اکیڈمی کے ایجوکیشن سسٹم میں اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں بغیر کسی تگ و دو کے. وہ آئیں, 50% اسکول انتظامیہ ان کی ہیلپ کرے گی. میں بھی اس این جی او کے قدم با قدم ساتھ کھڑا ہوں, اور جو ہو سکا میں بھی ہیلپ کروں گا. تو وہ بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے وہ گھبرائیں نہیں, آئیں, تعلیم بہت آسان ہے. جو اخراجات کا برڈن ہے بیٹا, یہ ایک اسکالرشپ ہے آپ لوگوں کے لیے, آپ اسکالرشپ سمجھ کے اس اسکالرشپ کو گین کریں اور ایک مختلف قسم کے پروسیس سے گزریں, اور اس طرح آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے صرف اور صرف بچوں کو ایک تعلیم ہی نہیں, فنی تعلیم بھی دی جا رہی ہے, جہاں لینگویجز کلاسز بھی ہیں, کمپیوٹر کلاسز بھی ہیں, لائبریری بھی آن لائن بچوں کے لیے مرتب کی گئی ہے, اور اس مناسب فیس کے اندر وہ تمام فیسلٹیز جو بڑے ادارے دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ غریب کا بچہ بھی حاصل کرے.
تو ہر وہ فیسلٹی جو دے سکتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں، اور کوشش ہوگی کہ بچے کو پروجیکٹر سے لے کے کمپیوٹر تک کی تعلیم بھی اس ادارے سے ملے، اور اس ادارے میں آپ وزٹ کریں، وہ تمام تر فیسلٹیز موجود ہیں۔ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، گورنمنٹ سے ریکگنائز ادارہ ہے، اور ہمارے ادارے کی کوشش یہ ہے کہ ہم صدقہ جاریہ فاؤنڈیشن سے مل کے تعلیم کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ بالکل، جس طرح سر نے کہا کہ معاشرہ بنانے سے معاشرہ بنتا ہے، اور جس طرح صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن نے یہ قدم اٹھایا ہے، گزارش ہے ان لوگوں سے جو صاحب استطاعت ہیں، جنہیں خدا نے مال و دولت سے نوازا ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ پورے اسکول کا انتظام سنبھالیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آگے آپ 5 سے 6 بچوں کی فیسز کا انتظام کریں، بلکہ گزارش صرف اتنی سی ہے، عرض آپ سے صرف یہ ہے کہ جہاں ایک جانب سماجی تنظیمیں، فلاحی تنظیمیں بڑھ چڑھ کر بچوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہی ہیں، بچوں کے لیے تعلیم کو آسان بنا رہی ہیں، آپ بھی اپنا اس میں جو کردار ہے وہ ادا کریں۔ 5 بچوں کا نہ صحیح ہے، صرف ایک بچے کے لیے یہاں پر آئیں، اس کی فیس کا انتظام بھی نہ کریں، صرف جو کورس ہے اس کی اگر پیسوں کا بھی انتظام کر دیں گے تو شاید وہ بچہ جو گھر میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اس کے والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پڑھا نہیں سکتے کیونکہ وہ اس فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی اس سوچ سے ان کو آزاد کریں، کیونکہ پڑھے گا پاکستان تو بڑھے گا پاکستان۔